بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشن کے نوجوان بنو۔ 16 سالہ بچہ تھا ایک ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو میں نے آخری بات کی نا جوانی کی حفاظت کرو، میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کام کے لیے، اس وقت تو یہ بلڈنگز کی کیفیت نہیں تھی اور اس طرح ولاز نہیں تھے اور یہ گیٹ بڑے بڑے نہیں تھے۔ فجاءت الريح، اچانک سے ہوا آئی، پردہ اٹھا، فإذا امرأة تغتسل، اچانک اس کی نظر پڑی تو اتفاق سے کیا ہو رہا تھا؟ ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ کہتا ہے استغفر اللہ، مجھے اللہ کے رسول نے کس کام کے لیے بھیجا اور میں نے کدھر دیکھ لیا؟ اتنا خوف زدہ ہوا مدینے سے بھاگ نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان یا عمر جاؤ دیکھو کدھر گیا ثعلبہ۔ تلاش کیا، ملا نہیں۔ قال ابحثوه في الفلا، اس کو صحراؤں میں تلاش کرو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پہ پہنچے، بکریوں کے چرواہے سے سوال کیا یہاں ایک نوجوان تو نہیں دیکھا؟ کہاں ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے بس روتا ہی رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، شام کو اترتا ہے۔ مزخطو لبن، ایک گلاس ہم دودھ کا اس کو دے دیتے ہیں، وہ پی کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو اچھا جب آئے مجھے بتانا۔ فلما نزل، جب وہ نیچے اترا، فاذا هو كالفرخ المنتوخ، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، رو رو کر وہ چوزا بن چکا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، چلو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، قال لا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، میں سامنا کیسے کروں گا محمد مصطفیٰ کا؟ تو پکڑا اور لے آئے۔ کہا اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ چارپے پہ لٹاتے ہیں، کہتا نہیں زمین پہ لٹاؤ۔ زمین پہ لٹا دیا۔ سرتاج رسول تشریف لائے، آپ نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی ران مبارک پہ رکھا۔ کہ ماذا ترجو یا ثعلبہ، اور ثعلبہ رونے لگ گیا۔ کتنی کلیرٹی تھی اس کے ویژن میں، کتنا گہرا علم تھا اس شخص میں۔ کیا کہتا ہے؟ ابعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصی، سرتاج رسول اپنی مبارک ران سے میرا سر ہٹا دیجئے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ کیا کیا تھا؟ ایک یہ 2 مرتبہ بس دیکھا تھا۔ فرمایا ماذا ترجو یا ثعلبہ، ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ قال عفو اللہ، اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ قال ولک ما ترجو، جو تم چاہتے ہو تجھے اللہ عطا کر دیں گے، تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر ثعلبہ کہتا ہے احس دبیب النمل، میرے جسم میں چیونٹیوں کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ قال الآن یا ثعلبہ، ثعلبہ لگتا ہے تیری تیاری ہو گئی ہے اللہ کی طرف جانے کی۔ اور آخر اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پاؤں پہ چل رہے تھے۔ عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو اتنے نہیں ہیں تو آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا اس کے جنازے پہ فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے معزز بھائیوں، اللہ آپ سب کے چہروں کو مبارک بنائے۔ جس نے 2 یا 1 یا 3 مرتبہ دیکھا، اس نے کتنا اپنے آپ کو گنہگار سمجھا۔ جو ساری ساری رات فیس بک پہ اور نہ جانے کون کون سی سائٹس پہ بیٹھتا ہے، وہ کل کو کیا جواب دے گا؟ آئیے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ وضو کیجیے، 2 رکعتیں پڑھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اے اللہ مجھے مثالی نوجوان بنا دے، میں پچھلی تمام غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس رب کی رحمت اتنی ہے، جو بھی کچھ ہو چکا، اللہ ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 60 سال کسی نے گناہ کیے، سچی توبہ کر لی، کیسے؟ وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھا دیے، آئندہ سے نہیں ہوگا، عزم مصمم کر لیا۔ آپ کے کی ہوئی ہر غلطی کوتاہی کو اللہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ نیکی بنا دے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمت توفیق دے۔ تو آج کریں گے انشاءاللہ یہ کام،
آئندہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ سب کو عزت دے. السلام علیکم.